الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں اور ان کلمات کو پورا کر کے دکھائے، پورا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے ہمارا انعام اور ان کو امام بنانا، یہ بات ہماری ان کو نہیں پہنچتی۔ ظالم لوگ ہمارے اس بات پر نہیں اتر آئیں گے اور ہم ان کو امام نہیں بنائیں گے۔ ایک آیت کل پڑھی گئی جس کی مزید تشریح باقی تھی، اس بارے میں بکلمات فأتمہن کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تقریباً 5 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے شاید کل 2 ان کے قول بیان کیا آپ کے سامنے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کل 2 قولوں میں سے ایک قول کی تشریح ہوئی تھی۔ وہ کل کا پیغام اور کل کی تشریح کیا تھی کہ مونچھ کو کم کرو داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہ اس پر کل معاشرے پر نظر چلے گئی۔ تو اس لیے مونچھ کو کم کرو، مچھیوں کو کم کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، علامت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کام، ہمارا مزاج الٹا ہو گیا، کوشش نہیں کرنا، وہی کرتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کرنے کے کاماں کرو، بہت جلد اللہ کے قریب بن جا سکتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں آزمایا، جن کاموں کا ان کو حکم دیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تیسرا قول، حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 30 آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا یا 30 باتوں کا حکم دیا تھا۔ ان 30 باتوں کو انہوں نے مکمل کیا، اور وہ 30 باتوں میں سے 10 باتیں سورہ مؤمنون کے 18 پارے کے شروع میں ہیں، اور مزید 10 باتیں سورہ احزاب میں ہیں، اور 10 باتیں سورہ معارج کے شروع کی پہلی رکو میں موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہ جب آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گا، یا پھر آپ کو کم از کم پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ تشریح اس کی وہ جب آئیں گے تو تب کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا تیسرا قول کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 باتوں کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے ان سب کو پورا کیا۔ تو وہ 30 چیزیں قرآن مجید کے جگہ بجگہ موجود ہیں۔ جیسا کہ سورہ مؤمنون کے شروع میں ہے، اور سورہ معارج میں ہے، سورہ احزاب میں، ابھی بتایا آپ کو، یہ سب چیزیں موجود ہیں اس کے اندر۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا تیسرا قول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن احکام کے ذریعے سے ان کو آزمائش فرمائی ہے، ان میں سے 6 چیزیں، تیسرا قول کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے ذریعے ان کو آزمایا، اس میں سے 6 چیزیں عام انسانوں کے ساتھ ہیں، عام انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور 4 چیزیں احکام حج میں سے ہیں۔ اور وہ جو 6 چیزیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں، وہ ایک ناف کے نیچے بال صاف کرنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا، ختنہ کرنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں تراش کرنا، مسواک کرنا، جمعے کے دن غسل کرنا، اور باقی جو احکام حج سے متعلق 4 احکام ہیں، وہ طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، جمرات پر کنکریاں مارنا اور طواف زیارت کرنا۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس کا چوتھا قول یہ بتایا آپ کو، سورہ مؤمنون، سورہ معارج، سورہ احزاب میں
ان کے تذکرہ موجود ہے، کرنے کے کاموں کا اللہ وہاں ذکر کیا، اور سورہ توبہ کے اندر بھی موجود ہے 10 چیزیں 10 کام، تو وہ تمام چیزیں ان سورتوں کے شروع میں، ان سوروں میں، ان آیتوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے حضرت سورہ احزاب میں جو 10 چیزیں موجود ہیں، ان میں سے مقررات کو چھوڑ کر ان سب کا شمار کیا: توبہ کرنا، عبادت کرنا، اللہ کی حمد کرنا، روزہ رکھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ اس کے علاوہ 10ویں چیز اس میں نہیں ہے، وہ 10ویں چیز سورہ توبہ میں 11ویں پارے میں ان اللہ اشتری من المؤمنین قتل کی جہاد کی جو آیت ہے، وہ ایک ملا کر 10 چیزیں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون کی شروع میں جو 10 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کیا، وہ نماز میں خشوع کرنا، لغو سے اعراض کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، شرم کی جگہ کو حرام سے محفوظ رکھنا، زنا سے بچنا، مطلب امانتوں کی حفاظت کرنا، وعدے کو پورا کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ چیزیں سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں مذکور ہیں۔ اچھا، اب سورہ معارج میں 55ویں پارے میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں سے یہ چیزیں زائد ہیں: اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حصہ رکھنا، اللہ کے اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا، گواہیوں کو ٹھیک ادا کرنا۔ اب پھر سورہ احزاب میں جو چیزیں مذکور ہیں، وہ جو پہلے بیان کیے وہ سورہ توبہ کے اندر کی، جو اب بیان کیے وہ سورہ مومنون کے اور سورہ معارج کے، اب جو بیان ہو رہے ہیں یہ سورہ احزاب کے۔ اسلام کا کام کرنا، دل سے مومن ہونا، فرما برداری کرنا، قول و عمل میں سچائی اختیار کرنا، طاعات کی ادائیگی میں اور مصائب کے آنے پر آدمی صبر کرنا چاہیے، خشوع اختیار کرنا، مال خیرات کرنا، روزہ رکھنا، شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنا، زنا سے بچنا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ سورہ احزاب کی آیتوں کا معنی، مطلب اور ان کے اندر مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا 5واں قول، خالی ایک جملے کے بارے میں، کلمات کے بارے میں دیکھو کتنی تشریح اور کتنے معنی مطلب بیان کر رہی، تو 5 قسم کے معنی اس کے بیان کر رہی اور اس لحاظ سے اس کی تفسیر بیان کر رہی۔ تو یہ بھی 5ویں تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی قول اور ان کا اس آیت کے مطلب کو بیان کرنے میں ان کا 5واں قول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں کے اندر اللہ ان کو مبتلا کیا، آزمائش کیا، وہ ارشاد فرما رہی کہ پہلا، اپنی قوم سے جدا ہو جانا اور اللہ کے لیے مفارقت اختیار کرنا۔ دوسرا، نمرود سے توحید پر بحث کرنا، 3ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تیسرا، اور جان کا خطرہ ہوتے ہوئے ایک جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا، توحید پر نمرود سے مباحثہ بحث کرنا، مناظرہ کرنا، اور پھر وہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا، یہ بڑی بات ہے۔ تیسری چیز، پھر آگ میں ڈالا جانا ان کے حق پر ہونے کے بعد، اس کے بعد ان کی قوم ان سے دشمنی میں آ کر ان کو آگ میں ڈال دی۔ چوتھا، اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کرنا، دوسری جگہ ملک شام چلا جانا۔ 5ویں بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ضیافت کے لیے اپنے مال کو، اپنی جان کو قربان کرنا۔ 6ٹھی چیز، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ انہوں ذبح کرنے چلے بھی تھے، چاقو چلائے بھی، وہ اور بات ہے کہ ان کی چاقو نہیں چلی اللہ کے حکم سے، یہ دوسری بات ہے۔ یہ سب چیزیں تو ابراہیم علیہ السلام کر دیے، چاقو چلانے کا حکم ملا تو چلا دیے، چاقو نہیں چلی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، لیکن ان کا کام، ان کے ذمہ جتنا کام تھا وہ تو کر دیے۔ اب یہ سب کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم فرما بردار بن جاؤ، اسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں آپ کے فرما بردار بندوں میں سے ہو جاتا ہوں۔ تو پھر یہ سب چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی باتوں کا حکم کیا اور یہ کتنی باتوں میں مضبوط اتر کر آئے تھے۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ پہلے آزماتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ جیسا دوائیاں یا جوساں پیتے وقت میں ڈبے کو ہلاتے نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو کوئی چیز دینے سے پہلے اسے ہلاتے اللہ، اسے پہلے اسے اللہ تعالیٰ آزماتے۔ اچھا، اسے ہلاک مطلب کیا، اس کے اوپر اللہ پریشانیاں، مصیبتیں، اللہ وہ سب اس کے اوپر بھیجتے رہتے، ان ہمارے بات پر اتر کر آتا نہیں آتا، بول کر اللہ تعالیٰ اسے کیا بھی چیز دینے سے پہلے
اچھا اسے ہلاک ہو، اسے پریشانی دے اللہ تعالیٰ بعد میں اسے کیا دینا ہے اللہ وہ دیں گے. تو آدمی پریشانیاں آ گئے تو آدمی پریشان نہیں ہونا. اللہ کی طرف سے کبھی کبھار پریشانیاں اچھائی کے لیے بھی ہوتی ہیں. ہر ہمیشہ پریشانیاں گناہوں کا سبب نہیں ہوتی. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے گنہگار بندوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے پریشانیاں آ گئے تو وہ ہماری گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے. لیکن نبیوں کو، ولیوں کو، اللہ کے خاص بندوں کو اگر ان کو پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں تو وہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. ہر جگہ ایک ہی قاعدہ نہیں ہوتا. تو یہ دنیاوی حساب سے بھی ہے کہ اگر کوئی حکومت کا بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اسپیڈ بریکرز نکال دیتے ہیں اور اس کے لیے خاص پروٹوکال ہوتا ہے. اس قسم کی اس کے لیے باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہمیں گئے تو کون تو بھی راستہ پورا صاف ہوتا کیا؟ اسپیڈ بریکر نکال ڈالتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتا. ہمیں عام آدمیوں کے الگ قانون ہوتا ہے اور خاص آدمیوں کے الگ قانون ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے خاص بندے، انبیاء، صحابہ اور اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ولی قسم کے گناہوں سے بچنے والے، اللہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو ان مصیبتوں کو نازل کرنا ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. اللہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس طرح ان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں بھیجتا رہتا ہے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تم کو امام بناؤں گا انسانوں کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ پورے ان کی اولاد میں سے تھے. اچھا ایک بات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنانے کے لیے کہا میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے نبوت عطا کیا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیفے عطا کیا. تیسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب انہی کی اولاد میں سے ہوئی. انہی کی اولاد میں سے ہزاروں کے پیغمبران ان کی اولاد میں سے آئے ہیں. تو یہاں امامت سے مراد نبوت ہے. میں تم کو امام بناؤں گا اللہ نے ارشاد فرمایا تو اس امامت سے مراد نبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کیا اور اللہ نے ان سے کیا کہا میں تم کو امام بناؤں گا. تو ان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ اللہ تو میری اولاد میں سے امامت اور نبوت عطا نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو تمہاری اولاد میں سے اچھے لوگ ہوں گے، ظالم نہیں ہوں گے، ان کو میں امامت عطا کروں گا. امامت سے مراد نبوت. اور اللہ ان کو بھی نبوت عطا کیا اور ان کے بعد ان کے اولاد میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے عطا کیا. یہ ساری چیزیں تھیں. تو یہاں سمجھنے کی بات کہ ہمارے لیے سبق کیا کہ آدمی اللہ اسے اگر یہ آدمی نیک ہے، اسے کوئی نعمت عطا کی گئی تو وہ نعمت اور وہ ذمہ داری آدمی اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے مانگے. مثال کے طور پر میں حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، تو میں اپنے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ تو یہ علم کی ذمہ داری، نبوت کی طرف سے، نبیوں کی طرف سے ملی ہوئی علم کی میراث، پراپرٹی نبیوں کی، علم، دین کا علم، قوم کو سمجھانا، قوم کی اصلاح کا کام کرنا، یہ پراپرٹی نبیوں کی ہماری اولاد میں جاری فرما. ہمارے بچوں کو بھی امام بنا قوم کا، ہمارے بچوں کو بھی قوم کے بچوں کو پڑھانے کا ملکہ عطا فرما. یہ چیزیں آدمی اپنے بچوں کے لیے بھی مانگے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے کہ اے اللہ تو میری اولاد میں سے بھی امام کو پیدا فرما، نبوت والوں کو پیدا فرما. تو یہ یہاں سے سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس جملے سے. قال ومن ذریتی سے یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے بھی ان نیک کاموں کے کرنے کی دعا اپنے اولاد کے حق میں اللہ سے کرے کہ اے اللہ جیسا میں حج کر لیا تو میری اولاد کے لیے بھی حج کرنا مقدر فرما. اس قسم کی دعائیں اپنے اولاد کے لیے بھی ہوں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا کہ میں ظالم لوگوں کو نبی نہیں بناتا، امام نہیں بناتا. تو اولاد کے لیے نیک دعا کرنا، اچھی دعا کرنا. ربی حب لی من الصالحین، یہ دعا پڑھتے رہنا، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا. نیک اولاد کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے رہنا. یہ ربی حب لی من الصالحین بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھنے کی بات تو یہ ہمارے لیے سبق تو یہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے اچھی دعائیں کرنا. اب یہ ربی حب لی من الصالحین یہ مستقبل میں پارے میں دعا ہے. یہ دعا بھی، یہ آیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے.
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا انسانوں کا اور ان کو نبوت عطا کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک بات تو جتنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ سب ان کی اولاد میں سے تھے. دوسری بات، اکثر ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے ان کی شریعتوں میں اکثر احکامات انہی کی شریعت کے ہوتے تھے یا پھر بعض احکامات تو ان کی شریعت کے ہوتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے بابا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، تمہارے ابا ابراہیم کی ملت مذہب کی تم اطاعت کرو. یا اللہ کس سے فرما رہا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بہت ساری باتیں، تقریباً سمجھو کہ 40% باتیں احکامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے لی گئی ہیں. اب حج کے احکام پر دیکھ لو، بہت ساری چیزیں، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی سعی ہے اور دوسری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. سو قربانی بھی ان کی چاند ہے. سو ایسا تقریباً 40% احکامات ان کی شریعت سے لی گئی ہیں. ان کی شریعت سے احکامات لیے گئے ہیں بولے تو اللہ ان کو کتنا آزمایا. بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ ان کو آزمایا. تو پھر آزمانے کے بعد اللہ ان سے کام لینے کے بعد کعبۃ اللہ کی بھی اللہ سے تعمیر کرایا. اس کے بعد میں انہوں نے دعا کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے جب دعا کی تو وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ تو قیامت کے قریب میں اور سب سے آخری پیغمبر جو تو بھیجے گا وہ میری اولاد میں سے بھیج دے. یہ دعا انہوں نے کی تھی کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد. بہت سارے ان سے اللہ کام لیا. تو آدمی سے اللہ تعالیٰ کام لے گا، دین کا کام لے گا، شریعت کا کام لے گا. کب لے گا؟ جب آدمی اللہ کا ہو کر رہے اور اس کے اوپر یہ آدمی اللہ کا ہو کر ہے بول کر کیسا معلوم ہوتا؟ اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، شریعت پر عمل کرتا ہوگا، لوگ اسے تانا دیتے رہیں گے، شادیاں سنت کے مطابق کرتا ہوگا، رسم و رواج نہیں کرتا ہوگا، ان کے بچوں کے مردے اڑتے رہیں گے، لوگ بولتے رہیں گے کہ تو جب شادی میں دیکھ تیری بچی کی شادی میں تو ایسا رسم نہیں کیا، تو ایسا نہیں کیا، تو جھنڈا نہیں اٹھایا بچی کی شادی میں، تو وہاں جا کے نہیں کیا، تو یہاں جا کے یہ نہیں کیا. وہ کرنے سے اس کو دیکھو تیرے بچے کے مردے اٹھنے دیکھیا، تمہارے بچے زندہ نہیں ہونے دیکھ. ان شریعت پر عمل کرتا رہتا لیکن لوگ کیا کرتے رہیں گے؟ اسے تانا دیتے رہیں گے. تو ایسا نہیں کیا، دیکھ ایسا ہوا، دیکھ تو ایسا نہیں کیا، ایسا ہوا، دیکھ ایسا. ان شریعت پر عمل کرتا رہے گا اور لوگ اس کو تانا دیتے رہیں گے. اس کے گھروں سے مصیبتیں اور مردے اٹھتے رہیں گے، مصیبتیں آتے رہیں گے، مردے اٹھتے رہیں گے. لیکن یہ آدمی اپنے ایمان پر اور شریعت پر مضبوطی سے عمل کرتا ہوگا، لوگ تانے دیتے رہیں گے. آخر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے بلا کر اس کے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اللہ جب بدلہ عطا کریں گے تو پورے اس کو تانا دینے والے لوگ اش کرتے رہیں گے، ارے کیا ہو گیا، ہم اپنی زندگی کو کیوں برباد کر لیے، یہ آدمی شریعت پر پکا عمل کر رہا تھا، ہمیں اسے تانا دیتے تھے بول کر وہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں گے. قیامت میں توبہ طائب ہونے سے بات نہیں بنتی، دنیا کے اندر توبہ طائب ہونا پڑے گا. تو سمجھ میں آ گیا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو دین پر چلانا چاہتے ہیں، یہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر جس آدمی کو شریعت پر عمل کرنا یا نبی سے جتنی محبت ہوتی ہے تو جتنا نبی سے محبت ہوتی ہے اس آدمی پر پریشانیاں، مصیبتیں، حالات جیسا اونچائی کی طرف سے پانی نیچے کی طرف جتنا اسپیڈ آتا ہے، نبی سے جسے جتنی پکی سچی محبت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ویسا مصیبتیں آتی رہے گی. جیسا پانی اونچائی کی طرف سے نیچے کی طرف آتا ہے ویسے ہی سچے پکے عاشق رسول کے اوپر بھی ویسی مصیبتیں آتی رہیں گی. اور یہ سچا پکا عاشق ایسی مصیبتیں آتے ہوئے بھی اس کے اوپر یہ گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، خوف کھاتا نہیں. جتنی مصیبتیں اس پر آتی جائیں گی یہ اس کے ایمان کے اندر اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کسی پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ آدمی ڈرنا نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ اگر یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے تو اسے معاف کر دے. اللہ نہیں، یہ تو مجھے میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ، جب تک میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں تو مصیبتیں نازل کرتا رہے. جب مجھ سے برداشت سے باہر ہو جائیں مصیبتیں تو اللہ تو ان کو آسانی سے سہولت سے بدل دے. ورنہ میں تو نہ پیغمبر ہوں نہ صحابی ہوں، میں ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا. تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ان مصیبتوں کو ذرا اللہ تعالیٰ کلیئر کر دے.
تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو اللہ ہٹا دیں گے، کلیئر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ پیغمبروں کی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان اسباق کو یاد کرنے کی توفیق